بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور ہر دکھ اور تکلیف سے دنیا اور آخرت میں آپ کو اپنی امان میں رکھے، اور آپ اس زندگی سے پوری طرح سے لطف اٹھاتے رہیں اور اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج ہم جا رہے ہیں ایک کھانے کے لیے۔ دوپہر کا وقت ہے اور موسم ہمارے ہاں اب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ پچھلے دنوں میں تھا، اور اللہ کا شکر ہے۔ اور اس میں شاید ایک بڑا جو رول ہے یا ایک بڑا حصہ جو ہے، یہ جو درخت آپ سڑک کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں ان کا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر اتنے زیادہ درخت ہیں، اور یہ دیکھیے کتنے خوبصورت پھول اس گرم موسم میں بھی کھلے ہوئے ہیں، اور باقی درختوں سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آج کل تو وطن عزیز میں بھی خوب شجرکاری کی مہم منائی گئی ہے، اور بہت سارے درخت جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور امید ہے کہ اس سے موسم میں بہت فرق پڑے گا۔ ہم پہنچ گئے ہیں اپنی جگہ پر جہاں پر ہم نے کھانے کے لیے آنا تھا۔ آج ہمیں کسی نے دعوت پر بلایا ہوا ہے، اور یہ دوپہر کا کھانا ہے۔ اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس دعوت میں شامل ہیں، اور یہ بہت اچھی جگہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت روشن ہے۔ تو اب جناب ہمارا کھانا شروع ہو گیا ہے۔ یہ باربیکیو ہے اور یہ کافی اچھا ہے۔ یہ بیف ہے، یہ ہم نے بالکل ٹیسٹ نہیں کیا، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں۔ یہ جو کینین بینز الفریڈو سوس ہے، یہ کائنڈ آف شاورما ہے، اور اتنا اسپائسی تو نہیں ہے جیسے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ آپ کو تھوڑا کم اسپائسی کھانا کھانے کا بھی بہت مزہ آتا ہے۔ اور ایک اور بات جو کم اسپائسی کھانے کے بارے میں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو کھانا کم اسپائسی ہوتا ہے وہ زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اور یہ بیبی پوٹیٹوز ہیں، ہم نے پہلے تو ڈرتے ڈرتے ایک لیا، لیکن یہ ہمیں کافی پسند آئے ہیں۔ اب یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا فلیور جو ہے وہ ٹیسٹ ان کا کیسا ہے۔ اور کافی ساری اور چیزیں بھی ہیں، رائس ہیں، اور کچھ اور بھی کافی کچھ ہے۔ اب سیلڈس لیتے ہیں ہم کچھ، اور سیلڈس کی کافی ورائٹی ہے، اور جو یہاں کے سیلڈز ہیں وہ کافی مزیدار اور لذیذ ہیں۔ اس میں کافی جو چیزیں ہیں لائک بابا گنوش بھی ہے، اور جو ہے وہ ہمس، تو خیر ہمس سیلڈ تو نہیں ہے، اس کو آپ ایک طرح کی ڈریسنگ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ استعمال بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے کھانوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ سوپ ہم نے لیا ہے جو ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے، اس کا فلیور کیسا ہے۔ مل کے جانا فیملی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بہت لطف آتا ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے، خاص طور پر اتنا روشن دن جس میں ہر طرف سورج کی روشنی بھی ہے، اور اس سے بہت رونق کا احساس ہوتا ہے۔ اب ہم اپنا کھانا ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امید ہے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ رونق بھی ہے کافی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موسم بھی چونکہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، اور کمپنی اچھی ہو تو بھی کھانا کھانے کا بہت مزہ آتا ہے اور بہت لطف آتا ہے۔ اب ہم آرام سے اپنے اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے کام پہ جانا ہے، تو آج ہم بالکل جو ہیں وہ فارغ ہیں اب اس وقت۔ ہاں اتنے فارغ تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کینین بینز الفریڈو سوس ہے، اب ہم نے پہلے نہیں لی تھی، اب ہم اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیسی ہے۔ ہم بالکل فارغ تو نہیں ہے، شام کو ہمارے ہاں بھی دعوت ہے، اور کچھ لوگ ہمارے یہاں کھانے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے یہ اچھا ہو گیا کہ ہم دوپہر کو یہاں آ گئے۔ اور یہ کنگ فش کری ہے، یہ بھی ہم نے پہلے گو میں نہیں لی تھی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، لیکن تعریف کی گئی ہے، جو ہمارے کمپینینز ہیں انہوں نے کافی تعریف کی ہے، تو اس لیے اب ہم نے بھی یہ لی ہے، اور اب ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے یہ۔ اور یہ ہیں جنجر رائس، دیکھیے کتنے گرم ہے، بالکل گرم، اور بھاپ ان میں سے نکل رہی ہے۔ اس کو بھی ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ اور بیبی پوٹیٹوز ہم نے دوبارہ لیے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پہلے بہت مزے کے لگے تھے، اور جو کافی ساری آلیوز کی ورائٹی ہے اس میں سے ہم نے گرلڈ آلیوز لیے ہیں۔ آلیوز ویسے ہمیں اچھے لگتے ہیں، شروع میں جب آلیوز آپ کھاتے ہیں نا، زیتون، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے اور تیکھا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس ذائقے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں
کہ آلیوز بہت اچھے لگنے لگ پڑتے ہیں. ویسے بھی آلیوز یا زیتون ایک ایسا کھانا ہے جس کا قرآن میں بھی بہت اچھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے. والتین والزیتون، تو تین یعنی انجیر یا فگ اور جو زیتون ہے یہ بہت اچھا کھانا ہے اور یہ ہر طرح سے اچھا ہے. آپ چاہے اس کا تیل استعمال کریں یا آپ اس کو ویسے کچا کھائیں، آپ اس کو سیلڈ میں ڈال کر کھائیں، کسی طرح سے بھی، تو یہ بہت اچھا اور بہت مزے کی چیز ہے. تو کھانا ہم اپنا الحمدللہ انجوائے کر رہے ہیں. اور اب باری آ گئی ہے ہماری سویٹ ڈش کی، اور یہ میلی جو یہاں کی بہت مقبول سویٹ ڈش ہے اور بہت مقبول میٹھا ہے یہاں پر. یہ جو کروسانس اور دودھ کو پکا کر بنایا جاتا ہے، اور یہاں پر جو انہوں نے سرو کیا ہے علی وہ بہت اچھے طریقے سے ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو مٹی کے بال ہیں ان کے اندر اس کو ڈالا گیا اور بہت گرم ہے. یہ اصل میں تو گرمی کھانے والا ہے، اور اس کو ٹھنڈا بھی کر کے آپ کھا تو سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اصلی ذائقہ ہے وہ اس کو گرم کھانے میں ہی ہے. اور ساتھ ہم تھوڑا سا فروٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں. اور جو میالی کا بول ہے یہ کافی بڑا ہے اور میرا خیال نہیں ہے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ اس کو میرا خیال ہے شیئر کرنا چاہیے، اس لیے کہ 2 سے 3 لوگ بہت آرام کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں. ایک فرد کے لیے یہ کافی زیادہ ہے. تو اور ساتھ ان کے پاس کچھ اور بھی کافی اچھی چوائسیز ہیں ڈیزرٹس میں. اور یہ دیکھیے یہ بھی اچھا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میلی کتنی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ بھی بہت مزے کی ہے، یہ بھی ہم نے ٹرائی کی. اور اس کے ساتھ وہ بھی، تو جناب کھانا ہمارا مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا اور کام تھا، اور اتنی دیر میں ہم کچھ دیر لابی میں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے اور اپنے آپ کو سکون دیتے رہے. اس لیے کہ بعض اوقات جب آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ سورج کی روشنی اور ہوا یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. تو بس جب ہر طرف سے روشنی آ رہی ہو اور آپ پرسکون ہو کر خاموشی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ سکون دیتا ہے. اور یہ بھی ایک طرح کی تھیراپی ہے، ایک طرح کا علاج ہے. اس لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو روشن علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ ملنسار اور آپس میں ملنے جلنے والے ہوتے ہیں. تو ہم بھی جب یہاں پر آئے تو شروع میں ہمیں بہت مشکل لگتا تھا کہیں اکیلے جانا یا اکیلے گھومنا پھرنا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جب اپنے ملک سے نکلتے ہیں تو باہر آ کر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ آپ کو کمپنی ہی ملے، بعض اوقات آپ کو اکیلے بھی جانا پڑتا ہے. تو جناب یہ ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا ٹرپ تھا جو یہاں پر مکمل ہو گیا ہے. اب ہم گھر واپس جائیں گے ابھی، اور اس کے بعد پھر ہم شام کے کھانے کی تیاری بھی کریں گے. اور کچھ تیاری جو ہے وہ شروع ہو بھی چکی ہے، کچھ کھانا امید ہے کہ ہمارے جانے تک کچھ نہ کچھ مکمل بھی ہو چکا ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو ریاض کی خوبصورت سڑکیں اور روشن سڑکیں دکھاتے ہیں. اور دیکھیے درخت کتنے زیادہ ہیں. کوشش کیجئے کہ اس شجرکاری مہم میں، ابھی تو میرا خیال ہے ابھی وقت یہ اگست کے اختتام تک درخت لگ رہے ہوں گے، تو امید ہے کہ آپ نے بھی کوئی نہ کوئی درخت ضرور لگایا ہوگا. ہمارے پاس درخت لگانے کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن ہم کوئی نہ کوئی پودا اگانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اور ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے اس گھر میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو بھی پودا لگاتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد جل جاتا ہے. لیکن ہمت مردہ مدد خدا، ہم نے ابھی تک اپنی ہمت چھوڑی نہیں ہے. اور ابھی بھی پچھلے ہفتے ہم نے ایک اور پودا لگایا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک بڑا ہوتا ہے اور کب تک اس کے جو مزید پتے وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں. امید ہے کہ، اور ہم پاکستان میں بھی جو ہمارا گھر ہے وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر شجرکاری کے موسم میں کوئی نہ کوئی درخت ضرور لگائیں. اور اس میں ہم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ ہم گھر کے باہر وہ درخت لگائیں گے جن کا سایہ گھنا ہوتا ہے، تاکہ اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کرنا پڑے تو اس کے گھنے سائے میں آ کر آرام کر سکے. اور کچھ ایسے درخت بھی ہیں جن کے اوپر بہت پھل لگتا ہے جو ایک گھر کے افراد سارا مکمل ختم نہیں کر سکتے، جیسے جامن ہے. جیسے ایک درخت ہوتا تھا ہمارے بچپن میں لسوڑا، اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ
ابھی بھی لگایا جاتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح بیری کا درخت ہے جس کے اوپر بیر لگتے ہیں، اور یہ بہت اچھی ایک ہے چیز کہ اگر ہم وہ درخت بھی لگائیں، اور اس لیے کہ ان کا پھل خود بخود نیچے گرتا رہتا ہے، اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو اس میں جو مسافر ہیں یا کوئی بچے ہیں یا کوئی بھی آتا جاتا اگر وہ لے کر کھا بھی لیتا ہے تو اس کا بھی ایک بہت لطف ہے، اور اس میں بڑا اجر بھی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے، ہمیں یاد ہے کہ ہم پچھلے جہاں پر ہم کام کیا کرتے تھے، ہمارے کام کی جگہ کے باہر راستے میں بہت پھلدار درخت لگے ہوئے تھے جس میں توت کے درخت تھے، اور بڑا مزہ آتا تھا جب ہم سب کام سے نکل کے باہر آتے تھے تو جو لوگ اپنے گھر جانا پیدل اپنے گھر جانا پسند کرتے تھے، وہ اس کو جب جھاڑتے تھے، یا جو نیچے کی ٹہنیوں پر توت لگے ہوتے تھے، شہتوت جن کو کہتے ہیں، وہ اس کو اتار کر کھاتے تھے تو بڑا لطف آتا تھا۔ اسی طرح جو کھجوریں لگی ہوتی تھی تو جو کھجوریں نیچے گرتی تھی یا کچھ ان کی ٹہنیاں یا ان کے خوشے نزدیک لٹک رہے ہوتے تھے، تو ہمیں بھی ایسے بہت سارے تحفے آتے تھے کہ جس کے گھر میں کھجور ہوتی تھی وہ ہمیں بھی بھجوایا کرتا تھا۔ تو اس کا بڑا مزہ ہے، اور ہر جگہ پر یہ چیزیں زندگی کا حسن ہے اور زندگی کو لطیف بناتی ہیں، زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں۔ آپ کام سے تھکے آرے آئے، راستے میں آپ نے تھوڑی سی ٹہنی ہلائی اور پھل کھائے تو آپ کی ساری کوفت اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ فی امان اللہ۔